الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد روي عن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب عليهم السلام إن الله تبارك وتعالى اطلع إلى الأرض فاختارنا واختار شيعتنا ينصروننا ويحزنون في حزننا ويفرحون في فرحنا ويبذلون أموالهم وأنفسهم فينا أولئك منا وإلينا صلوات بھیجیں محمد وآل محمد علیہ السلام. شب عزا کے عنوان سے عزاداران امام مظلوم جمع ہوئے ہیں. اسی مناسبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں آپ حضرات کی خدمت میں مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ایک ارشاد کو پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، جس میں مولا نے اس عزادار اور غمخوار محمد وآل محمد علیہ السلام قوم کے بارے میں خصوصیت سے اعلان فرمایا ہے. مولا کا ارشاد ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالی اطلع الی الارض فاختارنا واختار شیعتنا. پروردگار عالم نے جو صاحب عظمت ہے، جو برکتوں والا ہے، جو عظمتوں اور بلندیوں والا ہے، اس نے زمین سے ہم کو منتخب کیا اور اسی سے ہمارے شیعوں کو منتخب کیا. مولا ہی کی دوسری جگہ ارشاد ہے شیعتنا من فاضل طینتنا. ہماری خلقت میں جو اللہ نے لگایا تھا اس میں سے جو بچا تھا اس سے ہمارے شیعوں کو بنایا ہے. اس روایت کے جملے یہ ہیں کہ اللہ نے ہم کو بنایا، ہمیں منتخب کیا، ہمیں اختیار کیا، پھر ہمارے شیعوں کو منتخب کیا. اب اس کے بعد شیعوں کی پہچان بتانا شروع کرتے ہیں امام. ینصروننا، ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہماری ہمیشہ مدد کرتے رہتے ہیں. وَيَفْرَحُونَ فِي فَرْحِنَا، ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں. وَيَحْزَنُونَ فِي حُزْنِنَا، ہم جب محزون و مغموم ہوتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ محزون و مغموم ہو جاتے ہیں. وَيَبْذَلُونَ اموالہم وانفسہم فینا. لفظوں پہ توجہ دیجیے گا. پہلی صفت یہ ہے کہ ہماری نصرت کرتے ہیں ہماری شیعہ،
دوسری صفت یہ ہے کہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، فطری بات ہے، اور یحزنون فی حزننا، ہم جب محزون و مغموم ہوتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ محزون و مغموم ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَيَبْذُلُونَ أَمْوَالَهُمْ وَأَنفُسَهُمْ فِينَا، اپنے مال کو اور اپنی زندگیوں کو ہمارے بارے میں خرچ کرتے ہیں۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے لیے خرچ کرتے ہیں، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اگر وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے خرچ کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے کہ ہم جو کر رہے ہیں کچھ ادھر جا رہا ہے، لیکن جب وہ کہتے ہیں ہمارے بارے میں خرچ کرتے ہیں تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے سلسلے میں خرچ کر کے ان تک کچھ نہیں جاتا ہے، جو بھی ہم کرتے ہیں وہ پلٹ کے ہمارے پاس آتا ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اولئک منا، یہ لوگ ہیں وہ جن کے بارے میں ہم نے بتایا، جو ہماری مدد کرتے ہیں، جو ہمارے رنج میں رنجیدہ ہوتے ہیں، جو ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، جو اپنے مال کو اور اپنی جانوں کو اور اپنی زندگی کو اور اپنے وقت کو ہمارے بارے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اولئک منا، یہ ہم سے ہیں۔ اس کے بعد جو اطمینان بخش جملہ ہے اولئک منا، آغاز کی خبر تو ہے ہی، اختتام کی خبر بھی ہے۔ اولئک منا و الینا، ان کا آغاز بھی ہم سے ہے اور ان کی انتہا بھی ہماری طرف ہونے والی۔ صرف خلقت کے مرحلے میں ہمارے پیچھے پیچھے نہیں ہے، ان کا وجود ہوا ہے تو ہم جہاں سے ہم بنائے گئے وہیں سے یہ بنائے گئے، اور یہ واپس آئیں گے تو وہیں واپس آئیں گے۔ جس عظیم شرف کی طرف اس حدیث میں مولا نے اشارہ کیا ہے، اس کی شرطوں پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جو فضائل ہیں شیعان محمد و آل محمد علیہ السلام کے، بلکہ محبان محمد و آل محمد علیہ السلام کے، ان تک، ان فضائل تک پہنچنے کے لیے خالی لفظوں کا استعمال وہاں تک نہیں پہنچا دے گا، بلکہ ان لفظوں کو بول کے معصومین نے اس کی پہچانیں بھی بتا دی ہیں۔ خالی اگر یہ کہہ دیتے کہ ہمارے شیعہ اسی مٹی سے بنائے گئے ہیں تو ہم خوش ہو جاتے، ہم ان کے شیعہ ہیں، لیکن اس کے بعد شیعہ کون ہے اس کی پہچان بتائی، ینصروننا، جو ہماری مدد کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اس کے بعد جو چار صفتیں شیعوں کی بتائی گئی، خوشی میں خوش ہونا، غم میں غمزدہ ہونا، اپنے مال سے خرچ کرنا، اپنے نفوس سے، جانوں کا ان کی راہ میں قربانی دینا، چاہے جان دینا پڑے چاہے وقت دینا پڑے، ان چار باتوں کے بعد بھی ینصروننا، ہماری مدد کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب؟ میرے پاس وقت نہیں ہے، نہ مناسبت ہے اس وقت۔ آپ ماشاءاللہ اتنی دیر سے ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام سماعت فرما رہے ہیں، اور اب اتنی تھکن طاری ہو گئی ہے کہ ذکر زبانوں پہ آنے کے بعد بھی اس کا جواب نہیں ادا ہو رہا۔ میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مولا نے شیعوں کی پہچان بتائی ہے، اہل بیت کی نصرت، تفصیلات میں جائیے گا تو جو اس کے بعد خلاصہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی نصرت یہ نہیں ہے کہ ہمیں ان کو ہمارے پیسے کی ضرورت ہے، ان کی مدد یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری طاقت کے محتاج ہیں، ان کی نصرت، خلاصہ کلام عرض کر رہا ہوں، ان کی نصرت یہ ہے کہ جو ان کا مقصد ہے اس مقصد کو باقی رکھا جائے۔ ذکر حسین اتنی دیر ہوا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو ہم فکر حسین کی منزل تک لے آئیں، جو ذکر حسین کا نتیجہ ہے۔ عزیزوں، میں شاید دو باتیں آپ کی خدمت میں اس وقت عرض کر سکوں گا، اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے تفصیلات میں بات کرنے کی۔ میں آپ کی خدمت میں پہلی بات جو عزادار یہاں آئے ہیں، جنہوں نے فرش عزا بچھایا ہے، جو اپنا وقت دے رہے ہیں، جنہوں نے اپنا مال صرف کیا ہے، جو ان کے غم کے موقع پہ غم زدہ ہو کے یہاں آئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ سوچیں کہ یہ محمد و آل محمد علیہ السلام صاحبان کمال تھے،
صاحبان کمال تھے، صاحبان فضائل تھے، ان کے شرف، ان کے کمالات اور ان کے فضائل ایسے نہیں تھے کہ انہیں چھپایا جا سکے. لوگوں تک ان کے کمالات اور ان کے فضائل ہمیشہ پہنچے ہیں، اور اس حد تک پہنچے ہیں کہ دشمنوں کو بھی ان کا اقرار کرنا پڑا. تو پھر جب دنیا ان کے کمالات و فضائل سے اس طرح سے واقف تھی، سوچئے 14 صدیوں کے گزر جانے کے بعد جب حکومتوں نے مسلسل کوششیں کی ہیں کہ یہ فضائل نہ پہنچنے پائیں، مٹا کے چھپا کے حکومتیں ناکام ہو گئی ہیں، اور آج بھی فضائل کا سورج اسی طرح سے آسمان میں چمک رہا ہے. اور بالکل وہی صورتحال ہے کہ جیسے آسمان میں کوئی سورج نکلا ہو اور کوئی آدمی اپنی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ لے تو اس سے سورج کی روشنی نہیں کم ہو جاتی ہے، یہ اس روشنی سے محروم ہو جاتا ہے صرف. تو فضائل کا سورج تو آج بھی چمک رہا ہے ان ساری کوششوں کے باوجود. تو آخر کیا وجہ تھی کہ ان صاحبان کمال و فضائل کے ہوتے ہوئے دنیا ان کی طرف چلی گئی جو انتہائی درجہ پست اور انتہائی درجہ خراب کردار کے لوگ تھے؟ کیا حکومتیں ان کے ہاتھوں میں نہیں رہیں جو کھلے عام شراب پیتے تھے؟ کیا حکومتیں ان کے ہاتھوں میں نہیں رہیں کہ جو شراب کے نشے میں نماز پڑھا کے اور اس کے بعد وہیں قے کر کے پھر پلٹ کے پوچھتا ہے کہ اگر کہو تو اور تو پڑھا دیں 2 رکعت صبح کی؟ کیا حکومتیں ان کے ہاتھوں میں نہیں رہیں کہ قرآن مجید کو خلیفۃ المسلمین کہلائے ہیں، یہ قرآن مجید کو کھول کے سامنے رکھا ہے، آیت آ گئی جس سے محسوس ہوا کہ یہ تو میرے ہی خلاف ہے، تو تیروں سے چھلنی کر کے کہہ دیا کہ جا کے اپنے مالک سے ہماری شکایت کر دینا. تو جو اس کردار کے لوگ تھے، جن کے دربار میں کھلے عام شراب پی جاتی ہے، جوا کھیلا جاتا ہے، لوگ اکثریت ان کی طرف کیوں چلی گئی؟ جو ایسے صاحبان کردار تھے اکثریت ان کی طرف کیوں نہیں آئی؟ اس وقت سے آج تک دیکھ لیں آپ، اکثریت ادھر ہے. اکثریت ان کی طرف کیوں چلی گئی؟ جبکہ کمال کا کام ہے کھینچنا، خوبیوں کا کام ہے کھینچنا. چھوٹی سی کوئی خوبی کہیں ہوتی ہے تو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. آپ پارک میں جائیں، چاروں طرف پھول ہی پھول لگے ہوں، ان میں سے ایک ذرا خوبصورت سا بڑا سے نمایاں گلاب کا پھول دکھائی دے تو آدمی وہیں کھینچ کے پہنچ جاتا ہے. بچے کھیل رہے ہیں، ان میں ایک بچہ ذرا سے کچھ زیادہ ان کے درمیان پیارا دکھائی دے تو آدمی ادھر کھینچ جاتا ہے. تو چھوٹی سی بھی کوئی خوبی، کوئی کمال، کوئی ہنر کہیں دکھائی دے تو انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ کمال اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. انسان ہوتا ہی کمال پسند ہے، چاہے وہ خود برائیوں کا شکار ہو، مگر وہ پسند کمال ہی کو کرتا ہے. ایک مرتبہ کوئی چور پکڑا گیا کہیں، پکڑ کے جب پولیس افسر نے تفتیش شروع کی تو کہا یہ بتاؤ تم نے اکیلے چوری کی ہے کہ تمہارے ساتھی اور بھی ہیں کچھ؟ تو اس نے کہا صاحب ساتھی کیسے بناتا ہے، زمانہ اتنا برا ہو گیا کوئی ایماندار ملتا ہی نہیں. تو خود تو پکڑا گیا چوری میں، لیکن شکوہ کیا کر رہا؟ ایمانداری کی کمی. یعنی وہ بھی بتا رہا ہے کہ میں خود بے کمال ہو کے میری نگاہوں میں اچھی چیز کیا ہے؟ کمال ہے. تو اتنے صاحبان کمال ان کے ہوتے ہوئے دنیا کی اکثریت ادھر کیوں گئی؟ بس تاریخ کے اس ماحول پہ ذرا سے غور کر لیں، اس کے اسباب، اس کا تجزیہ کیا گیا ہے، تاریخ نگاروں نے کیا ہے کہ اہل بیت جو صاحبان کمال ہیں، جن کے کمال کی ضمانت قرآن مجید میں اللہ نے آیت تطہیر میں لی ہے، اور جن کے کمالات کا انکار دشمن تک نہیں کر سکے ہیں. وقت میں اس وقت گنجائش کی ضرورت بھی نہیں اور تفصیل کی گنجائش بھی نہیں، دونوں باتیں ہیں، نہ تفصیل کی ضرورت ہے نہ تفصیل کی گنجائش ہے، ورنہ دشمنوں کے اقرار سے بھری پڑی ہے دنیا. کیا یہ اقرار نہیں تھا کہ جنگ صفین میں ہلکے سے نمونے اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ میرے نوجوان بھی جو ابھی بہت تاریخ ان کے پیش نظر نہ ہو تھوڑا سا محسوس کر سکیں. دشمنوں کا اقرار خود ایک چیپٹر ہے. دشمن کی گواہی قدم قدم پہ، مباہلے میں کون گواہی دے رہا تھا؟ ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ کہہ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے. یہ کہنے والے دوست نہیں تھے، دشمن تھے. جنگ صفین میں امیر شام کا لشکر پہلے پہنچ گیا، پانی کا ایک ہی ذخیرہ اس پہ قبضہ کر لیا.
مولا علی نے خطبہ پڑھا، نہج البلاغہ میں موجود ہے، بڑھو دانتوں پہ دانت جما کے حملہ کرو، چھین لو، پانی چھین لیا، لشکر امیر شام پریشان ہوا، ہم پیاسے مر جائیں گے، امیر شام مطمئن ہے، کہا پریشان نہ ہو، ہم پیاسے نہیں مریں گے۔ کیوں؟ کہا پانی علی کے قبضے میں ہے، علی پانی بند نہیں کریں گے۔ یہ دشمن کی طرف سے اقرار فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ حکومت پر قبضہ پانے کے بعد، پیغمبر خدا کے بعد جو حکومتوں پہ حکام آتے رہے ہیں، انہوں نے جو علی کی کمی بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ اگر تم انہیں بلاؤ گے تو تمہارے اوپر سختی کر کے تم سے دین کی پابندی کروائیں گے۔ یہ خود اقرار کمال ہے کہ نہیں ہے؟ تو دشمن بھی اقرار کمال کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اکثریت کیوں نہیں گئی؟ تاریخ نگاروں نے اس کا تجزیہ کیا ہے، انالائز کیا ہے اسے، کس طرح سے مختلف اسباب بیان کیے گئے، جو کوئی ان میں سے غلط نہیں ہے لیکن کوئی بالکل صحیح بھی نہیں ہے۔ کہ ان کی دشمنی علی اور آل علی سے جو دشمنی ہے، اس دشمنی کا سبب یہ ہے کہ لوگ حکومت حاصل کرنا چاہتے تھے، حکومت کے چکر میں لوگ ان کے دشمن ہو گئے۔ بے شک یہ صحیح ہے، علی سے دشمنی کا سبب ہے، دشمن ہونے والے وہ ہیں جو اس لیے دشمن ہوئے کہ انہیں حکومت نہیں ملی، ورنہ جب مولا کائنات کے پاس ظاہری اقتدار آیا ہے تو وہ جو دو آئے تھے علی سے بات کرنے، علی حساب و کتاب کر رہے تھے، بیٹھ گئے، کہا بیٹھ جاؤ، حکومت کا بیت المال کا حساب و کتاب تھا، بیت المال کا حساب و کتاب کر کے چراغ بجھا دیا، کیا بات ہے؟ یاد آ گیا نا واقعہ؟ وہیں سے واپس چلے گئے تھے، کہنے کے آئے تھے ہمیں حکومت میں حصہ چاہیے، جب دیکھ لیا کہ یہ ذاتی کام کے لیے چراغ بھی بیت المال کا 2 منٹ کے لیے استعمال نہیں کریں گے، وہیں سے چلے گئے۔ تو یہ دشمن نہیں تھے پہلے سے۔ روایت کہتی ہے کہ پیغمبر کی وفات کے بعد جب حکومت علی کے ہاتھوں میں نہیں پہنچی تو زبیر ابن العوام تلوار لے کے کھڑے ہو گئے تھے، کون ہے جو علی کے علاوہ حکومت پہ آئے گا؟ مگر وہی زبیر جنگ جمل میں علی کے مقابلے میں دکھائی دے رہے ہیں، تو حکومت کی وجہ سے لوگوں نے چھوڑا ہے ان کو۔ مگر ایسا نہیں ہے کہ کیا پوری جتنی تعداد ہے ان کو نہ چھوڑ دینے والوں کی سب حکومت لینا چاہتے تھے؟ کچھ لوگ تھے جو حکومت لینا چاہتے تھے، تو یہ صحیح ہے کہ کچھ کی دشمنی کا سبب یہی ہے کہ وہ حکومت لینا چاہتے تھے اس لیے دشمن ہو گئے، ورنہ ان کو کوئی دشمنی نہیں تھی۔ دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ مولا علی کے ہاتھوں چونکہ اسلام کی حفاظت کے لیے بڑی تعداد میں دشمنان دین تہہ تیغ ہوئے تھے، بدر سے لے کر صفین تک، تو جتنے لوگ مارے گئے ہیں ان کی فیملی، ان کا کنبہ، ان کا وارث علی سے اس لیے دشمن ہے۔ کربلا میں بھی کہا تھا بغضاً لابیک، ہم آپ کے دشمن جو ہیں وہ آپ کے باپ کی دشمنی آپ سے نکال رہے ہیں۔ مگر یہ صحیح ہے، مگر کیا جتنے گئے ادھر چھوڑ کے ان سب کے جانے کی وجہ یہی ہے کیا سب کے باپ دادا علی کے ہاتھوں مارے گئے تھے؟ نہیں، جزوی طور پہ صحیح ہے، لیکن صرف یہی وجہ نہیں ہے۔ حکومت کی وجہ سے کچھ لوگ ادھر گئے، کچھ لوگ اس لیے گئے کہ انہیں کینہ اور دشمنی ہو گئی، علی نے ان کے باپ دادا کو مارا۔ ایک اور سبب بیان کیا جاتا ہے اور وہ بھی صحیح ہے، کہا کچھ لوگ علی کو اور اولاد علی کو چھوڑ کے اس لیے چلے گئے کہ انہیں حسد تھا، ان سے حسد میں چھوڑا، یہ بھی صحیح ہے۔ لیکن عزیزوں کیا پورے قوم جو چھوڑ کے گئی وہ سب حسد کی وجہ سے گئے؟ ایک جملے میں کہنا چاہتا ہوں، حسد کس کو کس سے ہوتا ہے؟ حسد کم کمال والے کو زیادہ کمال والے سے ہوتا ہے۔ اگر یونیورسٹی کے پروفیسر سے حسد کرے گا تو ہم اپنے آگے زبان بول رہے ہیں، کوئی یونیورسٹی کا لیکچرر کرے گا حسد، کوئی پرائمری اسکول کا ٹیچر تو نہیں کرے گا، کوئی رکشہ چلانے والا تو پروفیسر سے حسد نہیں کرے گا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ شاید میں آپ سے کہہ نہیں سکا بات کو۔ میرے عزیزوں، حسد کرنے کے لیے انسان کو کچھ ہونا پڑتا ہے۔ ایک ارب پتی کھرب پتی سے، وہ جو بیچارہ ایک وقت کی روٹی کا محتاج ہے، اس سے حسد نہیں ہوگا۔ تو حسد کرنے کے لیے آدمی کو کچھ ہونا پڑتا ہے۔
علی اور آل علی سے حسد کرنے کے لیے کچھ ہونا پڑے گا. کہاں اس لائق ہے کہ علی سے حسد کرے؟ اس لائق بھی نہیں ہے کہ علی سے حسد کریں. ان کے اندر کوئی کمال ہے ہی نہیں کہ علی سے حسد کریں. کچھ ہو سکتے ہیں ایسے جو حسد ہے تو کچھ حسد کی وجہ سے گئے, کچھ حکومت کی وجہ سے گئے, کچھ کینہ اور عداوت کی وجہ سے گئے. لیکن اب اس کے بعد پھر بھی یہ جو گئے سب چھوڑ کے, ان صاحبان کمال کو کیوں چھوڑ کے گئے؟ بس میں نے آپ کا وقت جو لیا اس پوائنٹ کے لیے لیا ہے میرے عزیزو. ایک طرف علی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حق کسی کا کہیں چلا گیا ہے تو وہ جس شکل میں بھی ہوگا میں اسے واپس پہنچاؤں گا حقدار تک. چیٹی کے منہ میں گیہوں کے جو کے چھلکے کا چھوٹا سے ذرہ بھی اگر مجھے ساری زمین اور آسمان کی نعمتیں ہاتھ دے دی جائیں اور کہا جائے کہ اس سے بظلم چھین لو تو میں یہ کام نہیں کر سکتا. برستے ہوئے تیروں میں علی مسلح بچھا رہے ہیں. گفتگو کے لیے لوگ آ رہے ہیں تو بیت المال کی شمع بجھا رہے ہیں. علی کی سیرت و کردار یہ ہے. دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف شراب پی جا رہی ہے, جوا کھیلا جا رہا ہے, نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں, بیت المال کو اپنی ملکیت قرار دے کے بری طرح سے اڑایا جا رہا ہے. تو دونوں طرف کی سیرتوں کو اگر غور سے دیکھیے تو خلاصہ گفتگو یہ بنتا ہے کہ علی کے مقابل میں جو آئے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ادھر آؤ گے تو ہمارے پاس آؤ گے تو ہم تم سے نہیں کہیں گے کہ شراب نہ پیو, ہم تو خود ہی پی رہے ہیں. ہم تم سے نہیں کہیں گے کہ جوا نہ کھیلو, ہم تو خود ہی کھیل رہے ہیں. ہم تم سے نہیں کہیں گے کہ نماز پڑھو, ہم تو خود ہی نہیں پڑھتے. ہم تم سے نہیں کہیں گے کہ روزے رکھو, ہم تو خود ہی نہیں رکھتے. مگر علی کی طرف جاؤ گے تو وہ کہیں گے جو اللہ نے کہا ہے وہ کرو, اور جو اللہ نے جس کام سے روکا ہے اس سے روکیں گے. وہ تمہیں نہ کوئی حرام کرنے دیں گے نہ کوئی واجب چھوڑنے دیں گے. تو دو لفظوں میں گفتگو ہوتی ہے. ادھر علی کے مقابل کہہ رہے تھے اگر ہماری طرف آؤ گے تو بے دینی کی کھلی چھوٹ ہوگی تمہیں, اور علی کی طرف جاؤ گے تمہیں پابند دین بننا پڑے گا. بس اس بے دینی کے اسلحے کو دشمنان محمد و آل محمد نے استعمال کر کے انہیں تنہا بنانے کی کوشش کی ہے. میرے عزیزو, اگر ہمارے گھر میں کسی سے جس سے ہمیں محبت ہو اس کو خدا نہ خواستہ جو آج ہماری زندگی میں روز واقعات ہو رہے ہیں کوئی قتل کر دے, بتائیے اگر وہ گردن جس کی ہمارے گھر کے محبوب کی پسندیدہ شخصیت کی گردن جس چھری سے کاٹی گئی ہے, اگر وہ چاقو ہمارے گھر میں لا کے رکھا جائے تو ہم اس سے نفرت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اتنی شدید نفرت کریں گے کہ نگاہوں سے ہٹا دو, گھر سے باہر لے جا کے پھینک دو. اس سے میرے بھائی کو مارا گیا, اس سے میرے باپ کا گلا کاٹا گیا ہے, اس سے میرے دوست کا گلا کاٹا گیا ہے, نہ میں اسے برداشت کر سکتا ہوں, نہ دیکھ سکتا ہوں, نہ گھر میں اس اسلحے کو جو میرے بھائی کے خلاف استعمال ہوا ہے اسے رہنے دوں گا. عزیزو, بے دینی کے اسلحے کو دشمنان محمد و آل محمد نے ان کے خلاف استعمال کیا تھا. دشمن کا یہ اسلحہ جو محمد و آل محمد کے خلاف چلا ہے اسے اپنے گھروں سے نکال دو. اس لیے کہ یہ وہ اسلحہ تھا جس کے ذریعے سے انہوں نے اکثریت کو اپنی طرف کھینچا ہے. انہوں نے کہا تھا ہم تم سے بالکل نہیں کہیں گے کہ دین کی راہ پر آؤ, دیندار بنو. مولا جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا شیعہ ہماری مدد کرے گا, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اسی دین کے لیے تو ہم نے ساری قربانیاں دی تھیں. اس دین کی بقا کی کوشش کرو, بے دینی کو اپنے گھروں سے نکالو, دینداری کو اپنے گھروں میں لے کے آ جاؤ. بس ایک بات اور, اس فرش عزا پر بیٹھنے کی برکت کے شکل میں انشاءاللہ ہم سب اس فکر کو یہاں سے زندہ کر کے دماغوں سے اٹھیں. میں اس گزارش کے لیے آپ سے پہلے ایک سیرت معصوم کا ایک چھوٹا سے ٹکڑا آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ائمہ طاہرین علیہ السلام کی عبادت کے مناظر کتابوں میں درج ہے. تمام معصومین ہے, تمام اہل بیت کے افراد وضو کرنے کے لیے اٹھتے ہیں تو ہاتھ لرز رہے ہیں, نماز کے لیے جا رہے ہیں تو پیر کانپ رہے ہیں, آنکھوں سے گریا آنسو جاری ہیں. مسلسل یہ تذکرے ہم آپ سنتے رہتے ہیں. انہی واقعات میں ایک واقعہ یہ ہے, کئی ائمہ کے سلسلے میں سیرت نقل ہوئی ہے, اور اگر ہم تک بعض باتیں بعض اماموں کے سلسلے میں نہ پہنچے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی سیرت میں یہ چیز نہیں تھی.
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چھپانے کی مہم چلی اس میں بہت سی چیزیں ہم تک نہیں پہنچ سکی ہیں. پھر بھی اکثر ائمہ کی سیرت میں حج کے لیے جب آدمی جاتا ہے تو حج کا آغاز جو ہوتا ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ جو حضرات حج سے مشرف ہو چکے ہیں اللہ ان کو اور توفیق دے، اور جن کو اب تک حج کا شرف حاصل نہیں ہوا پروردگار انہیں اسی سال اس فریضے سے زبکدوش کرے. میں یہیں پہ ایک جملہ ہی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جیسے نماز کا وقت آ جانے کے بعد نماز واجب ہو جاتی ہے، جیسے روزے کا مہینہ آ جانے کے بعد روزہ واجب ہو جاتا ہے، آدمی کے اختیار میں نہیں ہے کہ ظہر کی نماز رات میں پڑھ لیں گے کل پڑھ لیں گے، رمضان کا روزہ شعبان میں رکھے لیتے ہیں یا پھر شوال میں رکھیں گے، نہیں، جو اس کا وقت ہے اسی وقت کرنا ہے. حج بھی اسی طرح سے ایک معین واجب کام کا نام ہے جس میں ہمارا اختیار نہیں ہے کہ جب جی چاہے گا کر لیں گے. جس سال بھی انسان کے پاس کسی وقت بھی اتنے پیسے ہو جائیں کہ وہ سفر حج کے اخراجات اٹھا سکے اور آنے جانے میں کنبے اور فیملی کے اخراجات چلتے رہیں اور واپسی تک امکان ہو روزی کے باقی رہ جانے کا، تو جب جس وقت بھی اس پوزیشن میں آ جائے اس کے بعد جب ماہ ذی الحجہ آنے والا ہے اسی ذی الحجہ میں حج واجب ہے. یہ نہیں ہے کہ آدمی کو اختیار ہے کہ اب 2-4 سال کے بعد جب بیٹی کی شادی کر لیں گے، جب مکان کا قرضہ چکا لیں گے اور جب بزنس ٹھیک کر لیں گے. نہیں، اگر اتنا پیسہ آ گیا ہے تو بالکل نماز کے وقت کی طرح اس حیثیت میں آنے کے بعد جو اگلا ذی الحجہ آئے گا، اگر ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے صاحب حیثیت ہوئے نہیں جا سکتے، اگلے سال واجب ہوگا. اگر مثلا ذی قعدہ میں حج کے لیے مثلا مہینے 1.5 مہینے 2 مہینے درکار ہوتے ہیں ویزا لگوانا اور انتظام کرنا، اگر اس مدت کے اندر پیسہ ملا تو اگلے سال جانا ہوگا. لیکن اگر پیسے آنے کے بعد اتنی مدت باقی ہے کہ آپ سفر کی تیاری کر کے جا سکتے ہیں تو اللہ نے اختیار نہیں دیا ہے کہ جائیں گے. جیسے نماز کا ہوتا ہے پہ نماز پڑھنا، ویسے حج کے لیے حج کرنا ہے. تو بہرحال حج، اور اللہ نے جتنی روزی ان ملکوں میں ہم کو آپ کو سب کو دے رکھی ہے، اس میں زیادہ تر افراد اگر ایمانداری سے غور کریں گے تو حج واجب ہونے میں بہت لمبی مدت درکار نہیں ہوتی. بہرحال حج کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ حج کے ارکان کافی لمبے ہیں اور طولانی عبادت ہے، جو ایک عبادتوں کا گلدستہ ہے. اس میں نماز بھی ہے، اس میں طواف بھی ہے، اس میں مالی عبادتیں بھی ہیں، اس میں بدن کی عبادتیں بھی ہیں، سب کچھ ہے. لیکن حج کا آغاز جو ہوتا ہے وہ احرام سے ہوتا ہے. احرام کا مطلب خالی کپڑے پہننا نہیں ہے. سلے ہوئے کپڑے پہننا حرام ہو جاتے ہیں مرد کے لیے، اور بغیر سلے کپڑے پہننا ہوتے ہیں، وہ کپڑے ہیں. لیکن احرام نام ہے کپڑے پہن کر اتار کر، سلے ہوئے کپڑے اتار کر بغیر سلے کپڑے پہننا. مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے مستحب اور ثواب سنت ہے کہ سفید کپڑے پہننے، ورنہ جو ان کا لباس اس میں ہی وہ حج کر سکتی ہیں. ثواب زیادہ ہے کہ سفید ہو. کپڑے پہننا اور اس کے بعد یہ نیت کرنا کہ میں حج میں جو کچھ کام مجھے واجب ہیں وہ کروں گا، اور اللہ نے جتنے کام مجھے منع کر دیے ہیں وہ نہیں کروں گا. حج کی خصوصیات میں جیسے نماز میں بہت سی چیزیں نماز کو باطل کر دیتی ہیں، نماز میں حرام ہیں. عام حالات میں جو چیزیں جائز ہیں، جتنی دیر نماز پڑھیں اتنی دیر وہ کام نہیں کر سکتے. کھانا کھانا جائز ہے، نماز میں نہیں کھا سکتے، نماز ٹوٹ جائے گی. پانی پینا لیکن نماز میں نہیں پی سکتے. ہنسنا نماز میں نہیں ہنس سکتے. رونا نہیں رو سکتے. بولنا نہیں بول سکتے. تو نماز حقیقتاً یہ ساری عبادتیں ان کے جس پہلو پہ نظر ڈالیے یہ انسان کی تربیت ہیں. روزانہ 5 بار نماز پڑھ کے آدمی اپنے اوپر کنٹرول کرنے کی پریکٹس کرتا ہے. بول سکتے نہیں بولیں گے، کھا سکتے نہیں کھائیں گے، رو سکتے نہیں روئیں گے. کنٹرول کی تربیت ملتی ہے. حج بھی اسی طرح کی تربیتوں کا ایک حصہ ہے. اس کے فوائد تو حج میں کچھ کام جو عام زندگی میں جائز ہوتے ہیں حج میں وہ حرام ہو جاتے ہیں اتنی دیر کے لیے جب احرام میں آ جاتا آدمی. تو ایسی چیزیں ہیں، خوشبو لگانا، سائے میں جانا، سلے ہوئے کپڑے جیسے مردوں کے لیے پہننا، باقاعدہ ایک لمبی فہرست میں ان کو سب کو، اور کچھ کام کرنا جو ایسے کچھ نہیں لیکن اس زمانے میں واجب ہو جاتے ہیں. شیطان کو کنکری مارنا، طواف کرنا، صحیح کرنا، تو کچھ کرنا ہوتا ہے اور کچھ نہیں کرنا. احرام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے نیت کرے کہ جن کاموں کو تو نے کرنے کے لیے کہا وہ سب کروں گا، اور جن کاموں سے تو روک رہا ہے ان سب سے رکوں گا. اور اس کا اللہ سے وعدہ کرنا ہوتا ہے. اور جیسے نماز کی نیت کے بعد نماز کا آغاز کا ایسے ہوتا ہے تکبیرۃ الاحرام سے، ویسے ہی حج اور عمرے کی نیت کے بعد نیت کرنے کے ساتھ ہی ساتھ حج و عمرے کا آغاز جس چیز سے ہوتا ہے اسے کہتے ہیں لبیک. لبیک کا مطلب کیا ہے؟
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, परवरदिगार हाजिर हूं। क्या मतलब? यानी बिल्कुल तेरे हुक्म के हवाले अपने आप को कर रहा हूं। जो तू कहेगा वो करूंगा, और जिस चीज से रोक देगा उससे अपने आप को रोक दूंगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हाजिर हो है मेरे परवरदिगार, हाजिर हो। लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक, हाजिर हो है मेरे मालिक, तेरा कोई शरीक नहीं है, मैं हाजिर हूं। तो ये हाजिर हूं की आवाज खाली जबान से नहीं लगाई जा रही, ये आदमी वादा कर रहा अपने परवरदिगार से कि जहां रोकेगा रुकूंगा, जहां बढ़ने के लिए कहेगा बढ़ूंगा। रिवायत कहती है, अइम्मा के सीरत व किरदार का एक हिस्सा यह बयान किया जाता है कि जब इहराम हज के लिए खड़े होते थे तो कांपते थे। पूछा गया कि क्यों कांप रहे हैं? कहा मुझे डर यह लग रहा है, ये कौन है जिनकी जिंदगी में गुनाह तो दूर की बात, भूल चूक और खता और निस्यान की भी कोई गुंजाइश नहीं, जिनकी इताअत और इबादत उस मंजिल पे है कि उधर से आवाज आती है कि कुछ कम कर दो, लेकिन उसके बावजूद बारगाह इलाही में पहुंचे तो आवाज क्या दे रहे हैं? लब्बैक कहना है, मगर कांप रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं, रो रहे हैं, रुक रहे हैं कहने से। पूछने वाले ने पूछा, मौला ये क्या बात है, लब्बैक क्यों नहीं फरमाते? कहा मुझे ये सोच के खौफ आता है कि अगर मैंने इधर से कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक और उधर से आवाज आ गई ला लब्बैक, नहीं चाहिए मुझे तेरी हाजिरी, नहीं चाहिए मुझे तेरी हाजिरी, तो क्या होगा? अजीजों, मैंने ये रवायत आपको क्यों सुनाई है? ये रवायत हमने इसलिए सुनाई है कि हम आते हैं फर्श हुसैन पे, हम अलम पकड़ के रोते हैं, हम ताजिए से लिपट के रोते हैं, हम ताबूत को कांधा देकर पुकारते हैं, हम कदम कदम पे पुकारते हैं, या हुसैन, या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मगर हमें सोचना चाहिए कि हम तो पुकार रहे हैं, खुदा ना खास्ता उधर से कहीं जवाब ये ना आ जाए कि हमें तुम नहीं दरकार हो, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। लिहाजा जैसे हमको उनकी बारगाह में हाजिरी की, जैसे मालिक की बारगाह में हाजिरी की तैयारी होती है, वैसे यहां भी आने की हाजिरी की तैयारी होना चाहिए, ताकि इत्मीनान हो कि जब हम या हुसैन कहेंगे तो उधर से हमारी आवाज पर इनकार नहीं होगा। जब हम लब्बैक या हुसैन पुकारेंगे तो हमारे दिल की गहराइयों से आवाज निकल रही हो, ताकि उधर से ये जवाब ना आए ला लब्बैक वला सादैक की आवाज ना आए। मेरे अजीजों, मैंने आपकी खिदमत में बात कहने की हिम्मत इसलिए की है कि हमें सोचना चाहिए, मासूम जब बारगाह इलाही में जाके खड़ा होता है तो रुक जाता है। हम जरा तो रुक के सोच लिया करें कि अलम उठाने जा रहे हैं या हुसैन कहने जा रहे हैं, हम ताबूत को कांधा देने जा रहे हैं या हुसैन कहने जा रहे हैं। इस कहने के लिए इतना तैयार हो गए हैं कि नहीं कि उधर से ला लब्बैक की आवाज कहीं से ना आ जाए। बस अजीजों, मैं इससे ज्यादा आपसे नहीं कहना चाहता। शब अज़ा है, इस रात में जो आपने हुसैन की आज़ादारी और उन पर गिरिए के लिए इस शब को मुंतखब किया है, हम आप यहाँ बैठे हैं, सारी जिंदगी की सहूलतें और राहतें हमें फराहम हैं। बाहर शदीद ठंडक है मगर हमें उसकी तकलीफ का एहसास नहीं है। अंधेरा होगा कहीं लेकिन यहाँ रोशनी है। मगर करबला के मैदान में ऐसी रातें बार बार आई हैं और करबला के मैदान से लेके जिंदान शाम तक ऐसी रातें बार बार आती रही हैं जब यहाँ वहाँ रात की तारीकियों में या हुसैन की आवाज़ें बुलंद होती थी। 9 मुहर्रम गुजरने के बाद जो शब आशूर आई है, उस शब आशूर की तारीकी में हुसैन खेमों से बाहर निकले थे। तन्हा मौला को जाते देख के चाहने वाले की निगाह पड़ गई हिलाल की, आ गए, पीछे पीछे चलने लगे। हुसैन ने कदमों की आहट सुन के पूछा, कौन आ रहा है? कहा, मौला आपका खादिम, आपका गुलाम हिलाल हूँ। आपको मैदान करबला में तन्हा जाते देख के दिल बेचैन हुआ, कहीं कोई दुश्मन कोई गजन न पहुंचा दे। कहा, हिलाल आओ, मेरे साथ आ जाओ। हिलाल का हाथ हाथों में लिया, मक्तल की तरफ बढ़े। कहा, हिलाल तुम जन्नत में अपना और अपने दोस्तों का ठिकाना देखना चाहोगे?
کہا مولا آپ کو کرم ہو تو کیوں نہ دیکھوں گا۔ امام نے اشارہ کیا، جنت سامنے آ گئی۔ امام ایک ایک اپنے انصار و اعوان میں سے ایک ایک کے منزل اور ٹھکانے بتانے لگے، یہ زہیر کی جگہ ہے، یہ مسلم کا ٹھکانہ ہے، یہاں پہ سعید کا گھر ہوگا۔ ایک مرتبہ امام گفتگو کرتے کرتے رکے، کہا ہلال میں تم سے باتیں کر رہا ہوں، تم کچھ بے چین دکھائی دے رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا مولا آپ امام ہیں، آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، کربلا کے میدان میں اس وقت دو آوازیں میرے کانوں میں آ رہی ہیں، ایک آپ کی گفتگو کی آواز ہے اور ایک شب کے سناٹے میں اس بیابان سے ایسی آواز آ رہی ہے جیسے کوئی بی بی ہائے حسین ہائے حسین کہہ کے رو رہی ہو۔ کہاں ہلال، ہاں ہلال یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ ہماری اماں فاطمہ زہرا ہیں۔ شب کے سناٹے میں بی بی میدان کربلا میں کبھی وہاں بیٹھ کے گریا کر رہی ہے جہاں عباس کے بازو کٹیں گے، کبھی وہاں پہ گریا کر رہی ہے جہاں اکبر کے کلیجے میں برچھی لگے گی، کبھی اس نشیب میں اپنے لال کا ماتم جہاں کل اسی نشیب میں ماں کی نگاہوں کے سامنے بچہ ذبح ہوگا، سوکھے گلے پہ خنجر چلے گا، پہلو سے ماں کی آواز آئے گی ولدی ولدی ذبحوک ومن شرب الماء منعوک اجرکم اللہ۔ یہ تو سب کے سناٹے میں وہ آواز ہے جو کربلا سے ایک ماں کی آواز اٹھ رہی ہے، مگر جب اس ماں کے گود کے پالوں کے دو حصے ہو گئے، کچھ سر کٹا کے کربلا میں سو رہے اور کچھ گرفتار کر کے کوفہ و شام میں لے جائے گئے، تو بی بی کبھی کربلا میں اپنے لال کی قبر پہ بیٹھ کے ماتم کرتی ہے اور کبھی شام کے زندان کی پشت پہ آ کے بیٹھ کے اپنے لال کا ماتم کرتی ہے۔ رات کے سناٹے میں بی بی کے گریے کی آواز بلند ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ دربان کا نگراں آیا، سید سجاد سے کہا تمہارا گھر لٹا ہے، تمہاری بے کسی ہم نے دیکھ لی ہے، ہم رونے سے منع نہیں کرتے، مگر اپنی بیویوں سے کہو کہ رات کی تاریکی میں اس زندان کے باہر نکل کے گریہ نہ کیا کریں۔ کہا تو جانتا ہے بھائی ہم میں سے کوئی کیسے باہر نکل سکتا ہے، یہ تو کیوں کہہ رہا ہے؟ کہا رات کے سناٹے میں کوئی پشت زندان پہ بی بی آ کے بیٹھتی ہے اور ہائے حسین ہائے حسین کہہ کے گریا کرتی ہے۔ کہا بھائی اب جب وہ رونے والی آئے تو ہمیں جا کے خبر دینا۔ آئے سید سجاد نے بی بی زینب سے کہا پھوپھی اماں زندان کا نگراں کہہ رہا ہے کوئی بی بی رات کی تاریکی میں آ کے ہمارے بابا کا ماتم کرتی ہے، ہم میں سے کوئی جاتا ہے؟ کہا بیٹا تم جانتے ہو ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ کہا پھر زندان کے نگراں سے کہو اب جو رونے والی آئے تو ہمیں خبر کر دینا۔ رات کا سناٹا پھیلا، اندھیرا چھایا، ایک مرتبہ گریا کرنے والی بی بی کی آواز آنے لگی ہائے حسین ہائے حسین، زندان کا نگراں آیا، چلو رونے والی آ گئی۔ سید سجاد اپنی پھوپھی کو لے کے نکلے، پشت زندان پہ پہنچے، چادر سر پہ ڈالے ایک بی بی بیٹھی ہے، ہائے حسین ہائے حسین۔ زینب آگے بڑھی، بی بی تم کون ہو؟ ارے جب سے ہمارا بھائیا مارا گیا ہمیں رونے پہ مارا جاتا رہا، تماچے لگائے گئے، تم کون ہو؟ ہمارا مذاق اڑایا گیا، کوئی ہمارے بھائی پہ رویا نہیں، تم کون ہو؟ کہا زینب نہ پہچانا، ارے تمہاری اماں فاطمہ زہرا اپنے لال کا ماتم کر رہی ہے، کبھی کربلا کے میدان میں، کبھی زندان شام کی دیواروں کے تاریکی میں، ہائے حسین ہائے حسین۔ بی بی عزادار آئے ہیں تمہارے اس بچے کا ماتم کرنے جس کے ماتم کرنے پہ تماچے لگتے تھے اس کی بیٹی کو، تازیانے لگتے تھے ان کی بہنوں کو۔ اٹھو عزادارو، اپنے آقا اور مظلوم آقا کا دل کھول کے ماتم کرو، شاید یہی آنسو ہماری نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين۔ ماتم حسین، یا حسین